آپ سن رہے ہیں ہاٹ FM 105 ریڈیو نیٹورک۔ آئیے سنتے ہیں پروگرام پرویز ہود بھائی کے ساتھ۔ میزبان ہے معروف سائنسدان اور دانشور پرویز ہود بھائی۔ سامعین، ہم سب بچپن ہی سے یہ سنتے آئے ہیں کہ 1000 سال پہلے سائنس کے میدان میں مسلمانوں نے زبردست کارنامے انجام دیے تھے۔ ہاں، یہ بات درست ہے، لیکن اس کامیابی کا راز کیا تھا؟ اسلامی تہذیب میں سائنس کیسے داخل ہوئی؟ اس کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آخر یہ ختم کیسے ہوئی؟ میں ہوں پرویز ہود بھائی، اور آج کا پروگرام اسلام اور سائنس کے اوپر ہے۔ اس کو ہم تاریخی طور پر سمجھنا چاہیں گے۔ ابتدائی دور میں، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 150 سال بعد تک اسلامی تہذیب میں فلسفے یا سائنس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ فلسفے اور سائنس سے مسلمان عباسی دور میں متعارف ہوئے تھے۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ بنو امیہ کے شہزادے خالد بن بزید خلافت حاصل کرنے میں ناکام ہوئے، مگر ان کو کیمیا گری کا بڑا شوق تھا۔ ساتھ ساتھ جوتش یا علم نجوم اور طب کی کتابوں کا بھی ان کو بڑا شوق تھا، اور انہوں نے یونانی زبان سے عربی زبان میں ان کتابوں کا ترجمہ کرانا شروع کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا۔ تجارت اور جنگی فتوحات کے باعث خوشحالی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا تھا جو فکر معاش سے آزاد تھا اور دماغی اور ذہنی کاموں کی طرف توجہ دے سکتا تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں فنون لطیفہ اور سائنس کی ترقی ہوئی۔ پہلے قدم کے طور پر یونانی سائنس، فلسفے اور طب کی کتابوں کے ترجمے کیے گئے۔ مترجم زیادہ تر عیسائی تھے یا دوسرے غیر مسلم۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اسلامی سائنسی ارتقاء کا یہ پہلا دور تھا جو دراصل یونان سے درآمد شدہ علوم کو سمجھنے اور ہضم کرنے کا عہد تھا۔ اس ابتدائی دور میں مسلمانوں کا کوئی اتنا بڑا کردار نہیں تھا، لیکن جب ترجمے کا کام ختم ہو گیا تو اس کے بعد سائنس دوسرے دور میں داخل ہوئی۔ یونانی کے بجائے اب عربی زبان دانشوروں کے خیالات کی ترجمان بن گئی۔ اب زیادہ تر دانشور غیر مسلمان ہونے کی بجائے مسلمان تھے۔ ان کے ناموں سے تو آپ ضرور واقف ہوں گے، مثلا ابن الہیثم، البیرونی، عمر خیام، ناصر الدین طوسی وغیرہ۔ ان کی دریافتیں اور ایجادیں اس قدر اہمیت رکھتی ہیں کہ جب یورپ میں نشاط ثانیہ کا دور آیا تو ان کے کارنامے جدید سائنس کا حصہ بن گئے۔ عیسائی کلیسا کی ناراضگی مول لے کر راجر بیکن نے ابن الہیثم کی کتاب علم المناظر پر مبنی تجربات کیے۔ ابن سینا کی کتاب علم الطب کا لاطینی ترجمہ صدیوں تک مغربی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا رہا، اور ابن رشد یورپی ریفارمیشن کے دور کا پہلا فلسفی قرار پایا۔ ان کامیابیوں کے پیچھے ایک کھلا ماحول تھا۔ آزاد خیالی کی فضا میں
یہودی، عیسائی اور مسلمان باہم مل کر کام کر سکتے تھے۔ اپنے دور عروج میں مسلمانوں نے بغداد اور جنوبی اسپین میں یونیورسٹیاں قائم کیں، جہاں تحصیل علم کے لیے ہزاروں افراد جوق در جوق آتے تھے۔ حاکموں کے گرد سائنسدانوں اور فنکاروں کا مجمع ہوتا تھا۔ ان دانشوروں اور ہنرمندوں کی پذیرائی اور عزت افزائی کی جاتی تھی، خواہ وہ مسلمان ہوتے، عیسائی یا یہودی یا کوئی اور۔ ان کے ساتھ محض رواداری نہیں برتی جاتی تھی، بلکہ ان کی تعظیم و تکریم کی جاتی تھی۔ رواداری اور مذہبی وسعت نظری کے اس ماحول میں سائنس کی جڑیں اسلامی سرزمین میں گہری ہو گئیں۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی عام ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان سائنسدانوں کے جو بڑے کارنامے ہیں، ان کا کوئی براہ راست تعلق بنتا ہے اسلامی عقائد کے ساتھ، یا کم از کم کوئی نہ کوئی تعلق بنتا ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان سائنسدانوں نے سائنس کو ایک دینی فریضہ سمجھا تھا، مگر ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ عربی زبان میں سائنس کے لیے کوئی علیحدہ لفظ ہے ہی نہیں۔ جو لفظ علم استعمال ہوتا ہے، اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں۔ علم کا حصول ضرور ایک دینی فریضہ ہے، مگر علم سے مطلب سائنس ہو سکتا ہے، یا علم سے مطلب اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مختلف علوم کی درجہ بندی مختلف دانشوروں نے کی تھی۔ مثلا الفارابی کی احیاء العلوم کے مطابق علم قوانین، علم الکلام، علم طبیعت وغیرہ یہ سارے علوم ہیں۔ اسی طرح شمس المولی نے تمام علوم کو دو قسموں میں تقسیم کیا: علوم الاوائل یعنی کہ اخلاقیات، منطق، موسیقی، فلسفہ، ریاضی، فلکیات وغیرہ، اور دوسری طرف علوم الاواخر جس میں ادب، تصوف، تاریخ وغیرہ ہیں۔ ایک مغربی اسکالر فرانس روزنتھال نے علم کے 762 مختلف مطلب بیان کیے ہیں۔ تو چلیے میں اس بات پر لوٹتا ہوں کہ جو سائنس مسلمان سائنسدانوں نے کی تھی 9ویں اور 13ویں صدی کے درمیان، کیا ان کا تعلق اسلامی عقائد کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ سائنس کا کسی بھی عقیدے کے ساتھ جوڑ نہیں ہو سکتا۔ بصورت دیگر سائنس کی پھر مختلف اقسام ہوتی: اسلامی سائنس، یہودی سائنس، عیسائی سائنس، کالوں کی سائنس، گوروں کی سائنس۔ مگر چونکہ سائنس کی بنیاد مشاہدہ اور عقل ہے، اور یہ تمام تہذیبوں میں مشترک ہے، اس لیے سائنس ایک ہے۔ سائنسدانوں کا قول، ان کا مذہب، ان کا رنگ، ان کی نسل کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کو صرف اپنے کام کے لحاظ سے جانا جاتا ہے۔ ریاضی کی مثال لیجئے۔ آخر مسلمان ریاضی دانوں نے وہی ریاضی کے مسائل حل کیے جن کو صدیوں پہلے دوسرے ریاضی دانوں نے حل کرنے کی کوشش کی تھی یا اس جانب پیش قدمی کی تھی۔ مثال کے طور پر عمر خیام نے ریاضی کے شعبے میں کیوبک مساواتوں کو حل کیا تھا پہلی بار، مگر عمر خیام سے کئی سو سال پہلے ایک ہندو ریاضی دان تھا جس کا نام آریہ بھٹا تھا، اور اس نے بھی ویسی ہی ایک مساوات حل کی تھی۔ البتہ
اس کا طریقہ اور تھا اور عمر خیام کا اور تھا. یا ابن الحیشم کی مثال لیجئے، جس نے عدسوں کے پیچھے جو اصول کار فرما ہیں وہ بیان کیے تھے. یہ ایک بڑی جامع اور مفصل کتاب تو ضرور تھی، لیکن اس کے اندر جن مسائل کے اوپر غور کیا گیا تھا یہ عین وہی مسائل ہیں جن کے اوپر یونانیوں نے بھی سوچا تھا اور جو وہ اس وقت حل نہیں کر سکے تھے. آپ سب یقیناً فیثاگورس کے نام سے واقف ہوں گے. اسکول میں آپ نے وہ تھیورم بھی پڑھا ہوگا جس سے اس کا نام منسوب ہے. اب واضح ہے کہ یہ ساری باتیں ریاضی کی، طبیعیات کی، کیمیا کی، ان کا کسی عقیدے سے تعلق نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی یہ دلیل سننے میں آتی ہے کہ ریاضی سے محبت کا براہ راست تعلق توحید سے ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایک حقیقت ہے کہ مختلف تہذیبوں میں بھی مماثل قسم کی ریاضی ہوتی ہے. یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ایک مسلمان سائنسدان کے سائنسی نظریات لازمی طور پر اس کے مذہبی عقیدے پر مبنی ہوں گے، یا وہ اپنے سائنسی کام کا ذوق و شوق لازمی طور پر اپنے مذہب سے حاصل کرتا ہے. یہ بات جتنی کہ آج صحیح ہے اتنی ہی آج سے 1000 سال پہلے بھی تھی. اس کی ایک بہترین مثال الکیمیا ہے. کیمیا کا علم مسلمانوں نے یونانیوں سے حاصل کیا تھا. اس کے ساتھ فیثاگورس، اریاس اور بہت سے دوسرے یونانی فلسفیوں اور سائنسدانوں کا نام منسوب ہے. کیمیا کے علم کو جابر ابن حیان اور الرازی نے بہت زیادہ ترقی دی، اور آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیمیا کی سائنس کے ارتقاء میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. مگر دوسری طرف ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جابر ابن حیان اور دیگر مسلمان سائنسدان ایک ایسی کوشش میں لگے ہوئے تھے جو بے سود تھی اور جو ہم جانتے ہیں کہ کبھی کامیاب نہ ہو سکتی تھی. میرا مطلب کیمیاوی طریقوں سے سونا بنانا، یا وہ سنگ فلسفی کی تلاش جس سے ہر چیز سونا یا چاندی بن جائے، یا پارس پتھر. آج ہمیں پتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو ڈھونڈنا ایک بیکار کوشش ہے، کہ جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ان کا وجود ہو ہی نہیں سکتا. لیکن انسان نے صدیوں سے ان کو تلاش کیا تھا. اب اس میں ہم کسی مذہبی عقیدے کو قصوروار ہرگز نہیں ٹھہرا سکتے. تو مختصر یہ کہ اسلامی تہذیب میں ایسی قدآور اور ذہین شخصیتیں پیدا ہوئی تھیں جنہوں نے سائنس کے میدان میں زبردست کارنامے انجام دیے تھے. لیکن دوسری تہذیبوں میں یونان، چین اور ہند اور اس سے پہلے بابل میں بھی ایسے بڑے بڑے لوگ تھے، ایسے بڑے بڑے دماغ جنہوں نے اپنے زمانے کے لحاظ سے بہت بڑے بڑے کام کیے تھے. یقیناً سائنس ایک ایسی چیز ہے جس کو بنانے میں کسی ایک ریاست یا ملک یا مذہب یا نسل کا ہاتھ نہیں، بہتوں کا ہے. اب بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد ہم ایک بڑے اہم سوال کی طرف لوٹیں گے. ہم نے یہ تو دیکھ لیا ہے کہ سائنس اسلام میں کیسے داخل ہوئی اور اس کی نشو و نما کن اسباب کی وجہ سے ہوئی. اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ زوال پذیر کیوں ہوئی، اور ماضی کی عظمتیں
آج ہمیں کیوں نہیں نظر آتی ہیں؟ کمرشل بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں پروگرام پرویز ہود بھائی کے ساتھ کا بقیہ حصہ۔ سامعین، میں ہوں پرویز ہود بھائی۔ آج کے پروگرام کا موضوع اسلام اور سائنس ہے۔ بریک سے پہلے میں نے آپ کو چند بڑے مسلمان سائنسدانوں کے کارناموں سے متعارف کرایا تھا۔ یہ تمام سائنسدان اور عالم کسی نہ کسی روشن خیال سلطان یا خلیفہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ مثلا الکندی خلیفہ المامون کے دربار سے منسلک تھے، فخر الدین رازی سلطان محمد ابن تکوش کے دربار سے، اور ابن سینا کئی مختلف درباروں میں رہے۔ ان تمام عالموں اور سائنسدانوں کو شہرت، معاشرتی احترام، کتب خانوں اور تجربہ گاہوں تک رسائی اور فیاضانہ وظائف بھی ملتے تھے۔ ایک اور اہم بات، خلیفہ کی سرپرستی میں ان دانشوروں کو ایسے کٹر مذہبی ملاؤں سے تحفظ بھی ملتا تھا۔ کچھ علماء یونان سے درآمد شدہ علوم کو شک کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ منطق اور ریاضی اور سائنس اسلامی عقائد کے منافی ہیں۔ یہ ملا علمی دریافتوں کو کفر کے مترادف ٹھہراتے تھے۔ روشن خیال خلیفاؤں کے تحفظ کے بغیر اسلامی تہذیب میں علم و دانش کا سنہرا دور کبھی نہ آ سکتا۔ لیکن شاہی سرپرستی پر انحصار مسلم سائنس کی ایک کمزوری بھی تھی۔ بادشاہ سلامت کا مزاج کسی بھی وجہ سے بگڑ بھی سکتا تھا، اور دربار میں سازشیں تو ہوتی رہتی تھیں۔ شاہی سرپرستی رش اور حسد اور کشیدگی پیدا کرتی تھی۔ مذہبی علماء کہتے تھے کہ کم رتبے والے دانشور اتنے آگے کیسے بڑھ گئے؟ انہیں خلیفہ کی بارگاہ میں رسائی کیوں حاصل ہے؟ وہ دانش اور سائنس کے کاموں میں رکاوٹیں اور رخنے ڈالتے گئے۔ چنانچہ عوام تک سائنس کو پہنچانا مشکل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں سائنس صرف خاص الخاص لوگوں تک محدود رہی۔ شاید اسی وجہ سے ابن رشد نے یہ تعجب خیز اصول وضع کیا تھا کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ دانشوروں کی کتابوں کو عام لوگوں کے لیے ممنوع قرار دیں۔ اگر کسی حکمران کا تختہ الٹ جائے تو اس سے دانشوروں پر مصیبت آتی تھی۔ مثلا الکندی ایک معقولیت پسند دانشور تھا۔ المامون نے ان کو بہت پسند کیا تھا اور اپنے دربار میں رکھا تھا، لیکن جب المتوکل جیسے قدامت پرست خلیفے کا دور شروع ہوا تو الکندی اور الکندی جیسے دوسرے دانشوروں کو وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ المتوکل کے زمانے میں تمام جامعات بند کر دیے گئے۔ ادب اور سائنس اور فلسفے کو کفر قرار دے دیا گیا۔ المتوکل کو بہت جلد قائل کیا گیا کہ الکندی بہت خطرناک عقائد کا حامل ہے۔ اس نے جلد ہی الکندی کے ذاتی کتب خانے الکندیہ کو ضبط کرنے کا حکم صادر کیا۔ پھر اس
60 سالہ فلسفی کو سر عام 50 سخت کوڑوں کی سزا دی گئی۔ ہر کوڑے پر ہجوم خوشی سے نعرے لگاتا تھا۔ اس زمانے کے شاہی درباروں میں طبیبوں کی بڑی مانگ تو ضرور ہوتی تھی، لیکن ان کی زندگیاں ایک نازک سے دھاگے سے لٹکی بھی ہوتی تھیں۔ اگر خدا نہ خواستہ بادشاہ یا بادشاہ کے اہل خانہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتا جو ناقابل علاج تھا، تو بس پھر اس طبیب کی شامت آ جاتی تھی، اور اگر مریض فوت ہو جاتا تو بس پھر اس طبیب کو وہاں سے بھاگنا پڑتا تھا۔ ابن سینا کو کبھی آدھی رات کے وقت گھوڑے پر بیٹھ کر بھاگنا ہوتا تھا، کبھی درویش کا روپ دھار کر چپ چاپ نکل جاتا تھا۔ اب چلیے ہم اس سوال پر لوٹتے ہیں کہ آخر اسلام میں سائنس کیوں زوال پذیر ہوئی اور آج اس کا نام و نشان کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ ایک دردناک حقیقت ہے کہ 1000 سال سے مسلمانوں کی سائنس انحطاط کا شکار ہو گئی ہے۔ جو ایک زمانے کی عظمتیں تھیں اب ہمیں وہ نہیں دکھائی دیتی ہیں۔ ذرا یہ سوچئے کہ بجلی، اینٹی بایوٹکس، ریڈیو اور سائنس کی دیگر ایجادیں اوروں کی ہیں، مسلمانوں کی نہیں ہیں۔ آخر کیوں؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ اس پہ اصرار کرتے ہیں، کہ سائنس اسلام میں اس لیے ختم ہو گئی کہ 900 سال پہلے بغداد کے اوپر منگولوں کا حملہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اس شہر کو مسمار کیا گیا، وہاں لاشوں کا ڈھیر لگ گیا تھا، بیت الحکمہ کو منہدم کر دیا گیا۔ ہاں، یہ تاریخ کی ایک دردناک حقیقت تو ضرور ہے، مگر ذرا یہ سوچئے، آخر ہیروشیما کے اوپر ایک ایٹم بم گرایا گیا تھا، لیکن صرف 20-30 سال کے اندر وہ شہر از سر نو تعمیر کر دیا گیا تھا۔ تو میرے خیال میں بیرونی حملوں کو سائنسی انحطاط کا سبب ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں بنیادی طور پر اس کی وجہ فکری ہے۔ سائنس کو ایک کھلا ماحول چاہیے، ایک ایسی فضا جس میں ہر طرح کے سوال کیے جا سکیں، جس میں سوچ کے اوپر کسی طرح کی قدغنیں نہ ہوں۔ ایسا ماحول اسلامی تہذیب میں آج سے 1000 سال پہلے تو ضرور تھا، لیکن اسی زمانے میں ایک زبردست نظریاتی جنگ بھی شروع ہو گئی تھی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو جبر کے نظریے کے اوپر یقین رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ انسان بے بس ہے، سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ انسان اپنی قسمت کے اوپر قادر ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے انسان کو اتنی عقل اور حکمت عطا کیا ہے کہ وہ اپنے طور پر دنیا کو سمجھ سکتا ہے اور اسے بدل سکتا ہے۔ قدر کا نظریہ سائنس کے قریب ہے۔ اس نظریے کے مطابق دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، طوفان، بارش، زلزلہ، اس کے پیچھے اسباب مادی ہیں اور انسان ان کو جان سکتا ہے۔ جبر و قدر کی زبردست جنگیں ہوتی رہیں۔ شروع کے زمانوں میں
قدریوں کا پلہ بھاری رہا، لیکن بعد میں ان کو شکست ہوئی اور یوں سائنس کا اسلامی تہذیب میں زوال شروع ہو گیا۔ اس کا سب سے زیادہ اثر تو طرز تعلیم کے اوپر ہوا۔ سائنس کی نشو و نما کے لیے یہ اشد ضروری ہے کہ ایسے تعلیمی ادارے ہوں جہاں عقل اور خرد اور ریاضی اور منطق کو اپنا جائز مقام ملے، لیکن ایسے جامعات اسلامی ممالک میں بہت کم تھے۔ دوسری طرف مدارس کی بہتات تھی، ایسے مدارس جن میں صرف درس نظامی پڑھایا جاتا تھا اور جہاں زور ہوتا تھا منقولات کے اوپر، معقولات پر نہیں، جس کا مطلب یہ بنا کہ صرف چند ایک ایسے مدارس تھے جن میں ریاضی اور منطق کی تعلیم بھی دی جاتی تھی دینی تعلیم کے علاوہ۔ اور پھر مغل بادشاہ اورنگزیب کے زمانے میں یہ تقریباً ختم کر دیا گیا، لہذا بر صغیر ہند میں تعلیم زیادہ تر دینی ہوتی تھی اور دنیاوی نہیں۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ اورنگزیب خود روایتی تعلیم سے نالاں ہو گئے۔ اپنی سوانح حیات میں وہ شکایت کرتے ہیں اپنے استاد سے کہ آپ نے مجھ کو کیا پڑھایا؟ اورنگزیب نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے وہ تعلیم کا تنگ دائرہ ہے، جس میں عام معلومات اور طبعی سائنس یا مادی نظام فطرت کے متعلق علوم شامل ہے ہی نہیں۔ انہیں شکایت تھی کہ تعلیم پر دینیات کا غلبہ ہے۔ حالانکہ اورنگزیب راسخ الاعتقاد تھے، لیکن ان کو بھی اس قسم کی تعلیم سے سخت شکایت تھی۔ اب آخر میں چلیے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کو دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا ہے، اگر جدید سائنس کے میدان میں ہمیں بھی کوئی کام کر کے دکھانا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا کچھ درکار ہے؟ میرے خیال میں یہ مقصد صرف اسکول، کالج اور یونیورسٹی بنانے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان میں ہمیں ایک ایسی تعلیم دینی ہے جو دماغ کے دریچوں کو کھولے، جو طلباء اور طالبات کو سوچنے پر اکسائے، جو ان میں ایک عادت ڈالے سوال کرنے کی، کیا، کیوں، کیسے۔ غرض یہ کہ ایک رویوں کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور یوں ہی ہم جدید سائنس کی تعلیم دے سکیں گے ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر۔ اس وقت جو سائنس کی تعلیم دی جا رہی ہے ہمارے اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں، وہ دراصل سائنسی تعلیم نہیں ہے۔ آپ بے شک ایک اسٹوڈنٹ سے ڈھیر اور ڈھیر فارمولے رٹوا لیں، لیکن اس سے وہ سائنس کے قریب نہیں آتا۔ یہ محض دماغ کے اوپر ایک بوجھ ہے، جب تک کہ وہ اسے استعمال کرنا نہ سیکھے۔ تو پھر اس منزل پہ کیسے پہنچا جائے؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے نظام تعلیم میں بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا نصاب بدلنا ہوگا تاکہ یہ جدید زمانے کی ضروریات کے مطابق ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نصابی کتب بھی بدلنا ہوں گی، اور جب تک امتحانات کا طریقہ کار نہ بدلا گیا تو یہ بیکار ہوگا۔ مگر جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اساتذہ کی سوچ کو بدلنا ہے۔ اساتذہ جس طریقے سے پڑھاتے ہیں وہ جدید زمانے کے لحاظ سے مناسب نہیں۔
خیر، یہ ایک طویل بحث ہے کہ اس تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ اب تو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ پرویز ہود بھائی کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے آپ سے پھر اسی وقت ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ آپ نے پروگرام سنا پرویز ہود بھائی کے ساتھ، میزبان تھے پرویز ہود بھائی، اور یہ پیشکش تھی ہاٹ FM 105 ریڈیو نیٹ ورک کی۔